بہت شکریہ طارق۔ کل جو تخمینہ ہے 2170 ارب روپے سے زائد کا لگایا گیا ہے، اور اس سے پہلے بجٹ پیش کرنے سے پہلے شرط بھی یہی رکھی گئی تھی کہ عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے تو ہی بجٹ پیش کریں گے، لیکن صورتحال اکثر ہم نے بدلتی تبدیل ہوتی دیکھی ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ناراض اراکین اس کے حق میں ووٹ دیں گے یا نہیں؟ ایشو ہے سرپلس بجٹ کا جو آئی ایم ایف کے تحت کے پی نے دینا ہے، ہاں جی، اور وہ نہیں دے رہے، لیکن میری شرط کیا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کرا دیں؟ نہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی اس بارے میں ویو ہے کہ یہ سرپلس بجٹ 30 جون 2027 تک ہونا چاہیے۔ آج ہی تو وہ پیسے نہیں نہ ہو جانے، پورے سال میں سرپلس ہونے ہیں، تو ایک سال کا وقت پڑا ہے، آج نہیں بھی سرپلس رکھیں گے 3 مہینے بعد ہو جائیں گے۔ پھر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پروونشل گورنمنٹ کو ضرورت ہوتی ہیں، کسی سٹیج پہ جب پروونشل گورنمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ کی ضرورت ہوگی اس وقت سرپلس کی بات ہو جائے گی۔ لہذا فیڈرل گورنمنٹ آج اس ایشو، یہ ٹھیک ہے کہ اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کی ڈیل تھوڑی خراب ہو سکتی ہے، اور آپ وہ کہیں گے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل خراب ہو گئی ہے، اور پی ٹی آئی نے ایک دفعہ پھر آئی ایم ایف کی ڈیل خراب کرنے کی کوشش کی ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف جائے گا، جیسے پہلے انہوں نے آئی ایم ایف کے باہر دھرنے دیے، جیسے بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے بجٹ ان کا پاس کرنا۔ تو اس لیے میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ اس بجٹ کے لیے کے پی گورنمنٹ سے بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں، نہ ملاقات کرائی جائے گی، نہ کچھ کیا جائے گا۔ یہ جو کرنا چاہتے ہیں، جیسا بجٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ بعد میں اپنے پتے، یہاں اسٹیبلشمنٹ بعد میں اپنے پتے کھیل رہے گی، اس وقت ان کو جو یہ کرنا چاہتے ہیں کرنے دیا جائے گا۔ سہیل آفریدی کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی تھیں مارکیٹ میں بھی کمپرومائزڈ وزیر اعلیٰ ہو چکے ہیں، غلط خبریں؟ نہیں، بالکل ہیں اس وقت وہ پھنس گئے ہیں نا، ورنہ تو وہ پرائم منسٹر کے اجلاس میں جا کے وعدہ کر آئے تھے اب کہ ہم دیں گے، مزمل اسلم بھی وعدہ کر کے آئے تھے، وہ وعدہ کر آئے ہوئے ہیں۔ اب اس وقت تو چونکہ ایک فارورڈ بلاک بھی آ گیا ہے، ایک شور مچ گیا ہے، تو ان کی پوزیشن کا اندازہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، تو میرا نہیں خیال وہ آگے جا کے سرپلس والا معاملہ لیٹر سٹیج لیکن پارٹی کا سپورٹ ہے ابھی ان کے ساتھ، سو لیٹس سی وہ کیسے سچویشن کو ٹیکل کر سکتے ہیں۔ مالی سال 2026 اور 2027 بجٹ کی منظوری کا یہ معاملہ ہے، بجٹ پیش کر دیا گیا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو ناراض اراکین ہیں کیا وہ اس کی حمایت میں سامنے آتے ہیں، یا پھر تحریک انصاف میں جو شدید اختلافات ہیں وہ کسی اور طرف صورتحال کو لے کر جائیں گے، اسی پر بات کریں گے۔ بیورو چیف طارق وحید نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ طارق بہت شکریہ۔ صورتحال بتائیے، کتنے اراکین ہیں جو کہ اس ٹائم وطن وزیر اعلیٰ کے خلاف ہیں؟ ابھی جو سالانہ بجٹ کی پلاننگ ہو رہی ہے، جو بڑا نقطہ ہے اس میں ناراض اراکین ہیں، وہ مسائل کھڑے کر سکتے ہیں۔ ابھی اس وقت بھی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے پی ٹی آئی وہ جاری ہے، اور اس میں بیشتر جو ناراض اراکین ہے وہ ذرائع کے مطابق شریک نہیں ہے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ ایک طرف اگر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جاری تھا سہیل آفریدی کی زیر صدارت، تو 4-5 جو ناراض اراکین تھے وہ اسمبلی ہال میں موجود تھے۔ اس طرح یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ بیشتر اراکین نے اس اجلاس سے قبل باہر ایک ایم پی اے کی رہائش گاہ پر اجلاس منعقد کیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے اس بجٹ کے حوالے سے۔ جو ان کا پلی تھا وہ یہی ہے کہ بھائی عمران خان کی مشاورت کے بغیر یا ان کا ویژن شامل کیے بغیر یہ بجٹ پیش نہ کیا جائے، اور آخری وقت تک وہ اسی موقع پر ڈٹے رہے۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ سہیل آفریدی نے بھی یہ اعلان کیا تھا، علیمہ خان نے بھی ان کے ہدایت کی تھی کہ آپ بجٹ پیش نہ کریں، لیکن میرے خیال میں کسی نے مشورہ دیا پی ٹی آئی کو کہ آپ بن گلی میں جا رہے ہیں، آپ کھائی میں گرنے جا رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ پھر واپسی کا راستہ نہ ملے۔ تو اسی بنا پر پھر شوکت زرزئی جو پی ٹی آئی کے صوبائی ترجمان ہیں، انہوں نے پرسوں یہ اعلان کیا کہ پارٹی نے صوبائی حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ سالانہ بجٹ پیش کرے، کیونکہ 3 مہینوں کے بجٹ میں پھر کچھ آئینی مسائل پیش آنے تھے۔ اس میں یہ بھی تھا کہ صرف 3 مہینوں تک آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو ہے جاری کر سکتے ہیں یا پیشے جاری کر سکتے ہیں، باقی جو ترقیاتی کام ہے، باقی جو امور ہے، مالی امور ہے، وہ آپ انجام نہیں دے سکتے۔ تو اسی آئینی مسائل سے نکلنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ سالانہ بجٹ پیش کیا جائے گا۔ البتہ اس میں کچھ تکنیکی چیزیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وفاق پر پریشر ڈالنے کے لیے ان لوگوں نے اعلانیہ طور پر یہ کیا ہے کہ خسارے کا بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ کوئی 48 ارب روپے کا جو بتایا گیا ہے، اور تصاویرات سامنے آئی ہے کہ خیبر پختونخوا کا خسارے کا بجٹ ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ دانستہ طور پر وفاقی حکومت کو زور دینے کے لیے، اور جو آئی ایم ایف کی شرائط تھی کہ سرپلس بجٹ پیش کرنا ہے، تو اسی نقطے کو دباؤ میں لانے کے لیے میرے خیال میں پی ٹی آئی یہ جو ہے قدم اٹھا رہی ہے۔ لیکن اگر خسارے کا بجٹ پیش کریں، دفاع کے لیے پیسے نہ دیں، سرپلس نہ رکھیں، تو ان کے ناراض ارکان مان جائیں گے؟ ان باتوں کے بعد وہ مان جائیں گے کہ یہ عمران خان کے ویژن کا بجٹ ہے، یا اس کے بعد بھی نہیں مانیں گے؟
یہ مزمل صاحب جو ناراض اراکین کے ہم دیکھ رہے ہیں تو سوشل میڈیا پہ ان کا زیادہ شور شرابہ ہے یا فائر ورکس کر رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی وہ سارے اسمبلی پہنچے ہوئے ہیں اور یہ بات آ رہی ہے کہ وہ اپنا ٹوکن احتجاج ریکارڈ کریں گے، اس طرح نہیں کہ وہ مخالفت کی جرات کر سکیں گے، وہ احتجاج ریکارڈ کریں گے جو ان کا ایک بلاگ بنایا ہے ان لوگوں نے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ بجٹ کی مخالفت کریں۔ اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی کافی ڈھیلی ہے، وہ بھی اب پی ٹی آئی کے خلاف اس طرح جو ان کو دباؤ میں نہیں لا رہی ہے اس بجٹ کے حوالے سے۔ البتہ انہوں نے ضرور کیا تھا کہ جب پی ٹی آئی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم 3 مہینوں کا بجٹ پیش کر رہے ہیں تو اس پر اپوزیشن کا ایک ہوا اجلاس منعقد ہوا تو انہوں نے بیان دیا تھا، لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اپوزیشن بھی اس معاملے پر کافی ڈیلی ہے، اور جو اپوزیشن ہم ایکچوئل دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ناراض اراکین ہے وہ ٹھیک ٹھاک سہیل افریدی کو دباؤ دے رہے ہیں، اور اسی بنا پر اس اجلاس سے پہلے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا اور اس میں یہ اپنے اراکین کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی، لیکن پی ٹی آئی کے جو ناراض اراکین ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ وہ کریں کہہ گے۔ رہے ہیں بجٹ میں تو اس بار اپوزیشن کو بھی مراد دی جا رہی ہیں، کنڈی صاحب کو نوکریاں اور فنڈز بھی دیے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو بڑی مراد دی جا رہی ہیں اس بجٹ میں تاکہ سہیل افریدی اپوزیشن کو ساتھ رکھ سکیں۔ ایسا ہی ہے، اس اجلاس کا جو سلسلہ شروع ہوا تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سہیل افریدی نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، اس طرح فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی، گورنر سے، تو ایک طرح سے ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی، اور ہم دیکھنے بھی آ رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ بالکل ڈھیلی ہے اس حوالے سے، وہ پی ٹی آئی کو مختلف امور پر وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ پریشرائز کر سکتی ہے، لیکن اس طرح دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے، صرف سیاسی بیانات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ابھی اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباس کا بیان آیا ہے کہ اگر اس بجٹ میں عوامی مفاد کے منصوبے شامل نہیں ہوئے تو ہم احتجاج کریں گے، ایک طرح سے ایک ہومیوپیتھک جو ہے احتجاج کو سامنے آ رہا ہے، لیکن جو اصل پریشر ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی پرسوں جب شوکت صدر نے اعلان کیا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 3 مہینوں کے بجائے ہم 1 سال کا بجٹ پیش کریں گے، تو دیکھنے میں آیا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے مختلف کوریڈور سے سوشل میڈیا، یوتھ ونگ وغیرہ ان کی طرف سے شدید جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا گیا پی ٹی آئی کی قیادت کو، سہیل افریدی کو، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو الیامین گنڈاپور کا گروپ ہے اور جو اس کے سپورٹرز ہیں وہ بھی کافی متحرک ہے سہیل افریدی کے خلاف، اور یہاں پر ان کے جو باقی الائنس ہے۔ تو یہ گنڈا پور کتنے ایکٹیو ہیں اور گنڈا پور کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، اور کیا وہ واقعی سہیل افریدی کو ہٹانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، اعلانیہ طور پر تو علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ سہیل افریدی چونکہ عمران خان کے نامنی ہے، انہوں نے نامزد کیا تو اس کو سپورٹ کریں گے، اس کو مطلب حکومت گرانے کی کوئی اس طرح اس میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن در پردہ وہ ٹھیک ٹھاک پریشر دے رہے ہیں سہیل افریدی کی حکومت کو، اور اس کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف بیانات بھی ایک دوسرے کے خلاف وہ بالواسطہ طور پر دے رہے ہیں، کر رہے علامتی طور پر ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو نشانہ بھی بنا رہے ہیں، لیکن درون خانہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اندر جو سوشل میڈیا مختلف گروپس ہیں اس میں سہیل افریدی کو بری طرح نشانہ بنایا جاتا ہے، پریشر میں لانے کی مختلف پالیسیز جو ان کی ہوتی ہے، خاص کر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، اڈیالہ میں احتجاج کے حوالے سے، ہم دیکھتے ہیں کہ سہیل افریدی کو ٹھیک ٹھاک ٹائم جو ہے علی امین گنڈاپور بالواسطہ طور پر اپنے جو فالوورز ہیں، جو سوشل میڈیا ان کے گروپس ہیں، ان کے ذریعے دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر یہ جو فارورڈ بلاک ہے یہ کسی سٹیج پہ کوئی باقاعدہ شکل بنا کے الگ بیٹھ جائے گا، یا یہ بس آپ کے مطابق فائر ورک زیادہ ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کم ہے؟ دیکھیں مظفر صاحب، ابھی تک تو فائر ورکس ہی نظر آ رہا ہے، جو ہم لیڈرشپ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم لیڈرز کو دیکھیں تو ناراض گروپ میں جو سب سے متحرک یا جو سینئر پولیٹیشین ہے پی ٹی آئی کا وہ مشتاق غنی صاحب ہیں، تو ان کا مزاج، ان کے مزاج سے اس طرح کوئی جارحانہ پن نہیں جھلکتا، وہ ان کا جو پلی ہے، جو انہوں نے اپنا بیانیہ بیانایا ہوا ہے کہ ہم جو ہے عمران خان کی رہائی تک یا ان کا ویژن شامل کیے بغیر بجٹ جو ہے اس کی مخالفت کریں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ باقاعدہ فارورڈ بلاک کی شکل تو ابھی تک اختیار نہیں کی ہے، لیکن فارملی علی امین گنڈاپور نے بھی اس ناراض گروپ کو اون نہیں کیا ہے۔ یہ خبریں آ رہی ہے کہ در پردہ وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اعلانیہ طور پر وہ اس فارورڈ گروپ کو یا ناراض گروپ کو جو ہے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ فارورڈ گروپ ایک طرف اور امین گنڈاپور کا گروپ جو ہے جو ان کے سپورٹرز ہے وہ دوسری طرف جو ہے سہیل افریدی کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔
یہ کہا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی جو علی امین گنڈا پور کا حلقہ ہے مولانا فضل الرحمان اور ان کا مقابلہ ہوتا ہے، اس میں اب مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور گنڈا پور کے مخالف لوگوں کو ان کے حلقے میں پوسٹ کیا جا رہا ہے اور فضل الرحمان کو اس حلقے میں سپورٹ کیا جا رہا ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل، یہ مصدق اطلاعات ہے کہ باقاعدہ دونوں کے درمیان ایک سرد جنگ جاری ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب علی امین گنڈاپور نے چھوڑا، جب وہ اسٹیم شپ سے ہٹائے گئے تو تقریباً 7-8 مہینوں تک وہی سیٹ اپ ڈیر اسماعیل خان اور بلکہ بیشتر صوبے کے مختلف جو ڈپٹی کمشنرز تھے یا دیگر عہدوں پر سیکرٹریز تھے، تو وہی لوگ تھے جن کو علی امین گنڈاپور نے نامنیٹ کیا تھا. تو جب سے یہ ان کے درمیان دراڑ پیدا ہوئی، جب مخالفت جو سامنے آئی، تو ہم نے دیکھا تو سہیل افریدی نے ایک طرح سے ٹارگیٹ کلنگ شروع کر دی جتنے بھی بیوروکریٹس تھے جو ان کے بتایا جاتا ہے کہ ان کے سپورٹر یا انہوں نے لگائے ہوئے ہیں یا ان کے قریب ہے. تو جتنے بھی سیکرٹریز تھے، ڈپٹی کمشنرز تھے یا کمشنر تھے، ان کو مرحلہ وار جو ہے ہٹانا شروع کر دیا. اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں، آپ کی اطلاعات بالکل درست ہے کہ ڈیر اسماعیل خان میں بھی زیادہ تر جو علی امین کے گنڈاپور کے لگائے گئے بیوروکریٹس تھے مختلف عہدوں پر، ان کو ہٹایا گیا ہے. اور یہ اطلاعات ہے کہ زیادہ تر وہ مولانا فضل الرحمان کی منشا کے مطابق لگائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں بجٹ تو پیش کر دیا ہے سہیل افریدی نے کے پی اسمبلی میں. اب اس کی منظوری کا ایک عمل جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کتنی یہ آسانی سے یا کتنی مشکل سے منظور ہوتا ہے. میرے خیال میں بجٹ منظور ہو جائے گا ضمیر صاحب، لیکن جو ایشوز ہے انٹرنل پالیٹکس وہ مزید بڑھیں گے، کیونکہ جس طرح ایک اسٹرانگ گروپ ہے، سوشل میڈیا ہے، ان کا جو ینگسٹر ہے، وہ اسٹارٹ میں یہ مخالفت کر رہے تھے کہ عمران خان کے ویژن کے بغیر، ان سے مشاورت کے بغیر یا ملاقات کے بغیر بجٹ پیش نہ کیا جائے. تو ابھی چونکہ یہ بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس بجٹ کے پیش ہونے کے بعد سہیل افریدی کے جو مسائل ہیں وہ بڑھیں گے. کیونکہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے اپنے فالوورز، اپنے سپورٹر جو ہے وہ سہیل افریدی پر اور اپنی حکومت پر لان تان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس طارق، یہ مسائل تو پہلے دن سے ہی ہے نا سہیل افریدی کے لیے، جب سے انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے، اور بھرپور کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، لیکن ابھی تک کوششیں تو ناکام رہی ہیں. فارورڈ بلاک کی باتیں بھی ہوتی رہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ناراض اراکین کو بھی بنا لیا گیا. ابھی بھی صورتحال آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے برعکس ہو جائے گی؟ دیکھیے، مسئلہ یہ کہ کوئی متبادل قیادت میں نہیں دیکھ رہا ہوں پی ڈی آئی میں. اگر سہیل افریدی نہیں تو کون؟ مطلب اس کے بعد نظریں اٹھتی ہے علی امین گنڈاپور کی طرف. ان کو جو پاور کوریڈور ہے یا پاور کوریڈور پہ ایک ہی شخصیت ہے، ان کی طرف سے اگر کوئی سہ ملتی ہے، کوئی سپورٹ ملتا ہے، تو میرے خیال میں پھر ممکن ہے. اس کے علاوہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ سہیل افریدی کے سامنے کوئی اس طرح کوئی شخصیت آئے گی کہ وہ فارورڈ بلاک کو لیڈ کرے یا اعلانیہ طور پر اس کی مخالفت کرے. علی امین گنڈاپور جو ہے ایک طرح سے ایک عجیب سی پالیسی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے کہ ایک طرف تو صوبائی حکومت کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، سہیل افریدی کو بھی کر رہے ہیں، ان کے خلاف در پردہ بھی مہمات چلا رہے ہیں، لیکن کھل کر وہ سامنے نہیں آتے. اعلانیہ طور پر وہ کہتے ہیں کہ میں سہیل افریدی جو ہے وہ عمران خان کے نامزد شدہ ہے اور میں ان کو سپورٹ کروں گا، حکومت کو سپورٹ کروں گا. کیونکہ کامیاب ہونے کے لیے بہت سے لوگوں کا سپورٹ چاہیے نا، جو کہ پارٹی کے اندر نظر نہیں آ رہا ابھی علی امین گنڈاپور کے لیے. میرے خیال میں بہت سے لوگوں کا یا ایک لابی کا، اور وہ لابی جن کی رسائی عمران خان تک ہے، اگر وہ بات پہنچا رہے تو میرے خیال میں پھر علی امین گنڈاپور جو ہے کھل کر اعلانیہ طور پر سامنے آ سکتے ہیں. ابھی تک ان کے لیے گراؤنڈ میرے خیال میں تیار نہیں ہے، تو یہی ہے کہ انہوں نے ایک مبہم پالیسی اختیار کی ہوئی ہے. کہتے ہیں مراد سعید صاحب نے کسی ڈاکٹر امجد کو بطور وزیر اعلیٰ تیار کیا ہوا ہے. یہ اطلاعات بھی آ رہی تھی لیکن ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے. لیکن جب تک سہیل افریدی میرے خیال میں اس کے ہے گڈ بکس میں ہے پارٹی قیادت کے یا چیئرمین کے، بانی چیئرمین کے، علی امین گنڈاپور، امجد افریدی، پاور بلاک، ناراض، میرے خیال میں کوئی سہیل افریدی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہاں پر اگر لابنگ جو ہے خراب ہو گئی، علی خان خصوصی طور پر اگر ناراض ہو گئی سہیل افریدی سے، تو میرے خیال میں پھر اس کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتی ہیں.